بنی اسرائیل کا مسیح موعود 17ویں صدی عیسوی کا سب سے بڑا فتنہ جس نے ایک عظیم الشان منصوبہ تیار کیا، وہ یہودیوں کو منظم و متحد کر کے اسلام اور عیسائیت پر فیصلہ کن ضرب لگانا چاہتا تھا۔ اس فتنے کا آغاز ترکی کے مشہور شہروں سے ہوا۔ وہ علم و فضل میں یکتا زمانہ تھا۔ احبار اور ربی اس کے مقابلے سے عاجز آ گئے۔ عہد نامہ قدیم اور جدید کی روح سے اس کو مسیح موعود ثابت کر دیا گیا، مگر ربیوں نے اس کے دعوے کو جھوٹا قرار دے دیا۔ مسلمان بھی اس کے چکر میں آ گئے۔ وہ یہودیوں کا نجات دہندہ قرار پایا، مگر اس کو ایک شخص نے زیر کر لیا جو خود یہودی تھا اور اس کی پیغمبری میں شامل اور شریک ہونا چاہتا تھا۔ ایک جھوٹے مدعی نبوت کی داستان سباتائی سیوی قسط نمبر 1 سن 1492 میں غرناطہ پر ملکہ ازابیلا اور فرڈینینڈ کے اشتراک اور ابو عبداللہ کی غداری سے مسیحیت کا قبضہ ہو گیا۔ قصر الحمرا کی بلندی سے اسلامی پرچم اتار دیا گیا اور اس کی جگہ مسیحی پرچم لہرانے لگا۔ ابو عبداللہ نے قصر الحمرا کی چابیاں ملکہ ازابیلا کے حوالے کر دی اور کہا، اب آپ ہماری ملکہ اور آپ کا شوہر فرڈینینڈ ہمارا بادشاہ ہے اور ہم آپ کی رایا۔ اس کے بعد ابو عبداللہ مراکش چلا گیا اور وہاں قسم پرسی اور غلامی کی زندگی گزار کر ملک عدم سدھارا۔ اسپین مسلمانوں سے خالی کرایا جانے لگا۔ انہیں بحری جہازوں میں بھر بھر کے افریقہ کے مختلف حصوں اور علاقوں میں روانہ کر دیا گیا۔ بہت سے مسلمانوں کو بحری جہازوں میں بٹھا کے بحر روم لے جایا گیا اور وہیں سمندر میں غرق کر دیا گیا۔ اس ملک پر عربوں نے صدیوں حکومت کی تھی اور انہوں نے جس رواداری کا ثبوت دیا تھا اس کی مثال کہیں اور نہیں ملے گی۔ مسلمانوں نے یہودیوں کو بڑے بڑے عہدے اور مناصب دے رکھے تھے۔ چنانچہ اسپین کے کیتھولک عیسائیوں نے جب مسلمانوں کو اسپین بدر کیا تو یہی سلوک یہودیوں کے ساتھ روا رکھا گیا۔ لیکن یہودی نہایت ہوشیار، چالاک اور کاروباری لوگ تھے، اس لیے انہوں نے جلا وطنی میں بھی نہایت شعور سے کام لیا۔ وہ مسلمانوں کے ساتھ صدیوں سے رہتے بستے آ رہے تھے، اس لیے انہوں نے اسپین چھوڑنے سے پہلے دنیا کے نقشے پر نظر ڈالی اور وہ خطہ تلاش کر لیا جہاں مسلمانوں کا آفتاب اقبال پوری طرح چمک رہا تھا، اور یہ خطہ تھا سلطنت عثمانیہ ترکیہ، جس کا سلطان محمد فاتح اول قسطنطنیہ کو 1453 میں فتح کر چکا تھا اور اس پر ترکوں کی گرفت بہت مضبوط ہو چکی تھی۔ اسپین کے یہودیوں نے اپنی مستقل آبادی اور رہائش کے لیے ترکی کا انتخاب کیا تھا۔ وہ یہاں کے مختلف شہروں میں آ کر آباد ہو گئے۔ اب وہ سرکاری ملازمتوں کے بجائے کاروبار میں مشغول ہو گئے تھے۔ سالونیا اور سمرنا ان کے پسندیدہ شہر تھے۔ ان یہودیوں نے اپنی شناخت اور پہچان کے لیے اپنی زبان اسپینی ہی رکھی تھی۔ اپنے گھروں میں اور ہم قوم حضرات سے اسپینی زبان میں بات کرتے تھے۔ وقت گزرتا رہا، اسپین سے مسلمانوں کا اخراج ہوتا رہا، یہاں تک کہ 1610 میں سرزمین اسپین میں ایک مسلمان بھی باقی نہ رہا۔ یہود خاندان میں سے ایک خاندان انگریز تاجر کے دلال کا کام کرتا تھا۔ اس انگریز کا ایک بہت بڑا کارخانہ تھا، یا جو سامان تیار ہوتا تھا یہ یہودی اس کی دلالی کے فرائض انجام دیتا تھا، اور جو کمیشن بنتا اس پر اس خاندان کی گزر بسر ہوتی تھی۔ اس یہودی دلال کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ اس بچے کا نام سباتائی رکھا گیا۔ بچہ غالباً سیواس میں پیدا ہوا تھا، اس لیے اسے سباتائی سیوی کہا جانے لگا، حالانکہ سیواس سے سیواسی کہا جانا چاہیے تھا۔ لیکن جس طرح بدخشاں کے رہنے والے کو بدخشانی کے علاوہ بدخشی بھی کہتے ہیں، اسی طرح اس سیواسی کو سیوی کی نسبت سے شہرت حاصل ہوئی۔ سیواس ترکی کا ایک مشہور شہر ہے۔ سباتائی کو مدرسے میں داخل کیا گیا تو اسے مروجہ نصاب پڑھنا پڑا۔ اس نے عربی اور ترکی زبان میں مہارت حاصل کی۔ سباتائی کا باپ بچے کو کتابوں میں مشغول دیکھتا تو سمجھاتا، بیٹے کتابوں میں اس حد تک مت مشغول رہو کہ دنیا کے دوسرے اہم معاملات سے چشم پوشی اختیار کرنی پڑے۔ کتابیں تجھے مال و زر نہیں دیں گی۔ سباتائی ابھی 10 سالہ بچہ تھا، لیکن ذہانت، غور و فکر اور حاضر جوابی میں بڑوں پر سبقت لے گیا تھا۔ اس نے باپ سے پوچھا، پدر بزرگوار، کتابیں ہمیں وہ کچھ دیتی ہیں جو کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو نہیں دے سکتا، آپ کتابوں سے کیوں چرتے ہیں؟ باپ نے اسے نرمی سے سمجھایا، میں تجھے مذہبی تعلیم سے نہیں روکتا، تو ریت اور تالمود کو ہر وقت زیر مطالعہ رکھ، مگر تو اسلام اور عیسائیت کے بارے میں پڑھے گا، اس سے تجھے کیا حاصل ہوگا؟ سباتائی نے جواب دیا، ابھی میرا ذہن صاف اور پختہ نہیں ہے، اس لیے میں آپ کے اعتراض کا صحیح جواب نہیں دے سکتا، مگر میں چند برسوں کے بعد آپ کو، پورے خاندان کو، پوری یہودی قوم کو، عیسائیوں کو اور مسلمانوں کو یہ بتا سکوں گا کہ میں عصر حاضر کے مشہور اور مقبول ادیان کے بارے میں غیر معمولی علم کیوں حاصل کرتا رہا ہوں۔ باپ نے کہا، دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہیں جو زندگی کے ہر معاملے کو
सूदों से आके तराजू में रखकर तोलते हैं। तुम जो कुछ भी करो ये ज़रूर सोचो कि इससे तुम्हें मादी और माली फ़ायदा कितना हासिल होगा। मैं अपने अंग्रेज़ ताजिर का जो माल फ़रोख्त करता हूँ उसमें 100 दिनार के इवज़ 10 दिनार वसूल कर लेता हूँ। अब तू ये बता कि अगर तू 100 किताबें पढ़ता है इसके बदले तुझे कितने दिनार का फ़ायदा होता है? सबताई ने जवाब दिया, आपने 100 दिनार के इवज़ 10 दिनार हासिल करने का हुनर और सलीका कितने अरसे की तरबियत के बाद हासिल किया था? बाप ने जवाब दिया, तेरा दादा भी यही काम करता था और मैं बरसों तेरे दादा की तरबियत में रहा हूँ। तू चाहे तो मेरे साथ रह और देख के मैं अपना काम किस तरह अंजाम देता हूँ। जब चाहेगा तू भी इस कारोबार में मेरे जैसा हो जाएगा। सबताई हंसने लगा, मैं किताबों की सोहबत में वही कुछ सीख रहा हूँ जो आप दादा की सोहबत में रहकर हासिल कर चुके हैं। आप जो काम कर रहे हैं इसमें मैं चंद अफराद को आपके आगे पीछे दौड़ते भागते देखता रहता हूँ, लेकिन मैं जो काम करने वाला हूँ वो कई कौमों को मेरे आसपास जमा कर देगा। मैं लोगों के दिलो दिमाग पर हुकूमत करना चाहता हूँ। बाप ने इसकी बातों से ये नतीजा अख्ज़ किया कि लड़का ज़रूरत से ज़्यादा ख्याली वाक़ई हुआ है और ये नादान अपनी नातजुर्बा कारी और कम इल्मी की वजह से जो दावे कर रहा है वो फजूल और बेसरोपा है। इसे अपने बेटे की तरफ से ये फिक्र लाहिक हो गई कि सबताई बिल्कुल बर्बाद हो गया है, वो दुनिया के किसी काम का भी नहीं रहा। सबताई को इसके हाल पर छोड़ दिया गया। सबताई और ज़्यादा लगन से तालीम हासिल करता रहा, यहाँ तक कि 15 साल की उम्र में वो इतना लायक फाइक हो चुका था कि बड़े बड़े उम्र रसीदा भी इसकी हमसरी का दावा या मुकाबला नहीं कर सकते थे। अंग्रेज़ ताजिर सबताई के बाप से कहता, तू अपने बच्चे को भी काम से लगा, मौका गनीमत है, इसे भी कारोबारी रूमूज से आशना कर। बाप ने वादा किया वो ऐसा ज़रूर करेगा। इसका बाप कारखाने में बेटे को ले गया और कारोबार के ख़ास नुकात समझाने लगा। सबताई ने अपने बाप की तकरीर और हिदायत तवज्जो से सुनकर जवाब दिया, पिदरे बुजुर्गवार, आप अपने कारोबार के बारे में जो कुछ मुझे समझा रहे हैं इससे मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मैं कारोबारी ज़िंदगी में दाखिल होने से पहले इस अंग्रेज़ ताजिर और सनतकार की इस्लाह करूं और मुझे इस काम के लिए काफ़ी वक्त दरकार होगा, तब कहीं इसकी ज़्यादतियों की तलाफ़ी होगी। आपने पूछा, तू अंग्रेज़ सनतकार को क्या नसीहतें करेगा? सबताई ने जवाब दिया, वो अपने कारोबारी उसूलों पर सख्ती से कायम नहीं रहता, आपको और अपने दूसरे काम करने वालों को खुश नहीं रखता, दीन को कोई अहमियत नहीं देता, इसे आखिरत की कोई फिक्र नहीं और सब कुछ दुनिया को ही समझता है। इसकी ये बातें अंग्रेज़ सनतकार तक पहुंच गई। इसने सबताई के बाप से जवाब तलब किया, तू अपने बेटे को समझा कि इस किस्म की बातें न किया करे। इसके बाद इसने सबताई को अपने दफ्तर में तलब कर पूछा, तूने कहाँ तक तालीम हासिल की है? सबताई ने जवाब दिया, आपको मेरी तालीम से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, बल्कि मैं आपसे ही पूछता हूँ कि मैं जो कुछ कहता रहा हूँ वो दुरुस्त है या झूठ? अंग्रेज़ सनतकार ने जवाब दिया, साहिबजादे, अपने बाप के साथ मिलकर काम करो ताकि दुनिया देखे कि बाप बेटे में कितनी यगानगत है। सबताई ने जवाब दिया, मैं दुनियादारी के लिए नहीं आया, मैं रहनुमाई के लिए पैदा किया गया हूँ। मैं ईसाइयों, मुसलमानों और यहूदियों के लिए पैदा किया गया हूँ। मैं इन सब की इस्लाह करूँगा, मैं वही काम करूँगा क्योंकि मैं इंसान और इंसानियत के लिए फरिश्ता रहमत बनकर आया हूँ। अंग्रेज़ सनतकार समझ गया कि ये नौजवान अपनी राह से भटक चुका है, इसलिए इससे कारोबारी बातें करना फजूल है। इसके बाद इसने सबताई के बाप से साफ साफ कह दिया, तेरा लड़का मेरे कारोबार के लिए मुफीद नहीं, इसलिए आइंदा इसके लिए कोई बात ना करना। बाप ने बेटे को घर ले जाकर समझाया, तू जानता है कि हम बनी इसराइली कारोबारी मामलात में कितने तेज़ और फाल होते हैं। अगर तू मेरे साथ मिलकर काम करता तो हम दोनों कुछ दिनों में एक कारखाना कायम करने में कामयाब हो जाते, लेकिन अफसोस कि तूने मेरा साथ नहीं दिया। सबताई ने बेपरवाही से जवाब दिया, आप वाकिफ़ हैं कि मैं 15 साल की उम्र में फारिग तहसील हो चुका हूँ, मगर मैं इस सिलसिले को जारी रखना चाहता हूँ और आप मुझको कारोबार में फंसा देना चाहते हैं। बाप ने तीर पर बल डाले, मेरी समझ में तेरी बातें नहीं आती, तू मजीद पढ़कर क्या करेगा? जो कुछ पढ़ लिया वही काफ़ी है। बाप बेटे में नाचाखी हो गई। बाप अपनी निकम्मी और इल्मी औलाद की कफालत से दस्तबरदार हो गया। सबताई माली तौर पर पसमानदा यहूदियों में उठने बैठने लगा। इसने निचले दर्जे के यहूदियों को परेशान देखा तो इन्हें यकीन दिलाया कि मैं तुम लोगों को कार मुज़ल्लत से निकालना चाहता हूँ। अगर तुम लोग मेरा साथ दो तो मैं मुसलमानों और ईसाइयों को दुरुस्त कर दूँ। एक यहूदी ने डरते डरते कहा, सबताई आलम, आप ईसाइयों को बुरा कहें मगर मुसलमानों को बुरा ना कहें। सबताई ने बड़े तहम्मुल से कहा, क्यों, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? यहूदी ने जवाब दिया, ये मुसलमानों का मुल्क है,
اور ان کے ہم پر احسانات ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ ہم پر کوئی مصیبت نازل ہو۔ سباطائی نے خفیہ طور پر بہت سے یہودیوں کو جمع کیا۔ یہ سارے پسماندہ یہودی تھے، ان میں کوئی مسلمان کا ملازم تھا، کوئی عیسائیوں کا۔ سباطائی نے ان سب سے خطاب کیا، میرے یہودی بھائیوں، کیا تم یقین سے کہہ سکتے ہو کہ عیسائی اور مسلمان ہمارے دشمن نہیں ہیں؟ اور کیا وہ ہم سے تسخیر سے کام نہیں لیتے؟ کئی آوازیں بلند ہوئی، یہ دونوں ہمارے دشمن ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی اور مجبوری یہ ہے کہ ہماری کوئی حکومت اور ہمارا کوئی وطن نہیں، ہم ان کی ملازمت کرنے پر مجبور ہیں۔ سباطائی نے پرجوش لہجے میں کہا، ہم مجبور نہیں ہیں، ہمیں جو کچھ خدا کی طرف سے عطا ہوا ہے، اگر میں اسے ظاہر کر دوں تو ایک انقلاب برپا ہو جائے۔ ایک یہودی نے کہا، ہمیں افسوس ہے کہ ہم نے اسپین میں مسلمانوں کا ساتھ دیا اور عیسائیوں کی دشمنی مول لی، اور اس کا نتیجہ نکلا کہ مسلمان ذلیل و خوار اور بے گھر ہوتے ہوئے ان کے ساتھ ہمیں بھی خانمہ برباد ہو جانا پڑا۔ سباطائی نے انہیں مطلع کیا، میں اس دن کا انتظار کر رہا ہوں جب خدا کی طرف سے مجھے حکم دیا جائے گا کہ سباطائی آگے بڑھ اور بنی اسرائیل کی رہنمائی کر۔ یہودیوں کو اس جوان کی باتوں سے بڑی ڈھارس ملی۔ مسلمانوں کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ یہودی ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ مخبروں نے ترک عامل کو خبر دی کہ اسپین کے جلاوطن یہودی خفیہ طریقوں سے مسلمانوں کے خلاف تحریکیں چلا رہے ہیں، انہیں اس سے روکا جائے۔ ایک دن سباطائی حسب معمول اپنے یہودی بھائیوں سے مخاطب تھا، اور یہ کوشش تھی کہ یہودیوں کو متحد کر دے اور ان کے سامنے ایک ایسی شاندار تجویز پیش کر دے جو اس سے پہلے کبھی پیش نہ کی گئی ہو۔ مسلمان عامل نے اپنے سیافام خدمتگار ملازموں کے ساتھ سباطائی اور اس کے ہم خیالوں کو گھیرے میں لے لیا۔ وہ سباطائی کے جوانوں میں گھس گئے اور انہیں بے رحمی سے مارنا شروع کر دیا۔ یہودی ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور تشدد کا سبب پوچھ رہے تھے۔ 20-22 سالہ سباطائی سینہ تان کر کھڑا ہو گیا اور نہایت دلیری سے کہا، تم میرے بھائیوں کو مار نہیں سکتے۔ ترک عامل اس جوان کی دلیری پر حیران ہو پوچھا، تو ان کا کیا لگتا ہے؟ سباطائی نے جواب دیا، یہ میرے بھائی ہیں، ہم سب مسلمانوں کی طرح اسپین سے نکال دیے گئے اور جلا وطنی کے انتشار اور عدم اتفاق کا شکار ہیں۔ ہم سب مل جل کر کچھ بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو پریشان نہیں دیکھ سکتے اور نہ ہی ان کے ساتھ مل جل کر کام کر سکتے ہیں۔ ترک عامل نے پوچھا، تو ہمیں پریشان کر کے خوش رہ سکتا ہے؟ سباطائی نے جواب دیا، ہم کسی کو پریشان نہیں کریں گے، بلکہ کسی کو نقصان پہنچائے بغیر ہم خود کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان یہودی سرگرمیوں کی خبریں بابی علی تک پہنچ چکی تھیں۔ ترک سلطان نے سالونیکا کے عامل سے معلوم کیا یہ سباطائی کون ہے اور کیا چاہتا ہے۔ عامل نے مختصراً لکھ دیا، یہ اسپین کے جلاوطن یہودی ہیں اور متحد ہو کر کچھ بننے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ مسلمانوں کے دشمن نہیں ہیں۔ جو شکایت ترک مسلمانوں کو تھی وہ انگریز تاجروں اور صنعت کاروں کو تھی۔ چلاک یہودی اتنے میٹھے بن چکے تھے کہ عیسائیوں اور مسلمانوں کو ان کے خلاف سوچنے کا سلسلہ بند کر دینا پڑا۔ اب سباطائی اپنی عمر کے 25ویں سال میں داخل ہو چکا تھا۔ اس نے سوما میں پریشان حال یہودیوں کو جمع کیا اور سوما کے دروازے اندر سے بند کر دیے گئے۔ اس کے بعد سباطائی نے اعلان کیا، آج کئی دن سے مجھ پر یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ میں جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہوں اس کا تمہارے سامنے اعلان کر دوں، اپنا کام تمہاری مدد سے شروع کر دوں۔ ہجوم سباطائی پر ایمان لا چکا تھا کہ جلاوطن یہودیوں کو فلاح اور بہبود کا کام اللہ نے صرف سباطائی کی ذمہ کر رکھا ہے۔ وہ جو بھی کام کرے گا اس پر یہودیوں کو آنکھیں بند کر کے یقین کر لینا چاہیے، اس سے یہودیوں کو فائدہ پہنچے گا۔ سباطائی کہہ رہا تھا، مسیح کون تھے؟ ان کا تعلق کس مذہب سے تھا؟ وہ دنیا میں یہودیوں میں کیوں بھیجے گئے تھے؟ کسی نے جواب دیا، مسیح یہودی تھے، یہودیوں میں پیدا کیے گئے تھے، یہودیوں کی اصلاح کے لیے پیدا کیے گئے تھے۔ سباطائی نے کہا، اس وقت یہودیت کے سوا کوئی مذہب نہ تھا اور یہودیوں میں برائیاں اور خرابیاں پیدا ہو چکی تھی، اس لیے اللہ نے ان کے سپرد یہ کام کیا تھا کہ یہودیوں سے برائیوں کو دور کریں۔ وہ یہودیت میں تجدیدیت کے لیے آئے تھے۔ آوازیں بلند ہوئی، بے شک بے شک۔ سباطائی نے کہا، مسیح ایک نئے مذہب مسیحیت کے بانی قرار پائے، دین نصارہ وجود میں آ گیا اور یہودیت سے کشمکش اور مار کا آرائی شروع ہو گئی۔ تقریباً 570 سال بعد عرب میں محمد عربی پیدا ہوئے۔ انہوں نے بھی 40 سال بعد یہودیت اور عیسائیت کے خلاف اعلان جہاد کر دیا۔ وہ اپنے ساتھ دین اسلام لائے تھے۔ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ عیسائی اور یہودیوں میں جو خرابیاں پیدا ہو چکی تھیں اللہ محمد عربی کے ذریعے انہیں دور کرنا چاہتا تھا، اور محمد عربی کے بقول اللہ نے اس وقت تک کہ تمام ادیان اور مذاہب کو منسوخ اور مسترد کر دیا تھا
ان کی شریعتیں اور قوانین مسترد ہو چکے تھے۔ کسی نے پوچھا، سباتائی محترم، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ بات کو طول نہ دیں اور جو کچھ کہنا ہے فی الفور کہہ ڈالے۔ سباتائی نے کہا، اور جب محمد عربی اس دنیا میں جانے لگے تو انہوں نے اپنے ماننے والوں کو بتا دیا تھا کہ جب دنیا میں گمراہی بڑھ جائے گی اور انسان اللہ کے پیغام سے روگردانی کرے گا تو اللہ حضرت مسیح کو انسانوں کی اصلاح اور بہبود کے لیے دوبارہ اس دنیا میں بھیجے گا۔ لوگوں میں معمولی سے ہلچل پیدا ہوئی اور سباتائی پر اعتراض کیا گیا، لیکن مسیح تو صلیب پر چڑھا دیے گئے اور ان کی ہڈیوں پر نام و نشان بھی مٹ گیا تھا، پھر وہ دوبارہ کس طرح آ جائیں گے؟ سباتائی نے بڑے اعتماد سے جواب دیا، میں محمد عربی کو پیغمبر تسلیم کرتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ مسیح کو صلیب پر نہیں چڑھایا گیا تھا بلکہ وہ آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے تھے اور وہ دنیا کے آخری زمانے میں آسمان سے دوبارہ واپس آئیں گے۔ مسیح کے سلسلے میں یہ خاص نکتہ ذہن نشین رکھو، وہ ہم میں سے تھے اور یہودیت سب سے قدیم مذہب ہے، دوسرے دین اس کے بعد آئے اور چلے گئے، بقا صرف یہودیت کو ہے۔ مسیح جب پہلی بار دنیا میں آئے تھے انہوں نے کسی نئے مذہب کی بنیاد نہیں ڈالی تھی، جبکہ ان کے بھیجنے سے اللہ کی غرض و غایت یہ تھی کہ دین یہودیت میں تجدیدیت برپا کی جائے، لیکن لوگوں نے مسیح کی منشا کے خلاف ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈال دی۔ اب اللہ نے دوبارہ بحیثیت مسیح مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ میں یہودیت میں تجدیدیت برپا کروں۔ میری آمد سے دوسرے ادیان منسوخ اور مسترد ہوئے، اب دنیا میں یہودیت کا بول بالا ہوگا اور بقیہ مذاہب نیست و نابود ہو جائیں گے۔ سوما میں سکوت طاری ہو گیا اور ہر شخص گردن اٹھا کر سباتائی کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ کسی نے پوچھا، لیکن ہم تو مسیح اور محمد عربی کو پیغمبر نہیں مانتے اور تم ان دونوں کو پیغمبر مان رہے ہو؟ سباتائی نے جواب دیا، میں مسیح موعود ہوں، اس لیے میں ان دونوں کی عظمت سے کس طرح انکار کر سکتا ہوں؟ اصل چیز یہ نہیں کہ کون پیغمبر تھا اور کون پیغمبر نہیں تھا، بلکہ حقیقت ابدی یہ ہے کہ یہودیت ایک ابدی مذہب ہے، ازل سے ابد تک قائم اور دائم رہنے والا، اس سے فنا نہیں ہے۔ یہودیت زمانے کے ساتھ ساتھ برائیاں اور خرابیاں پیدا ہوتی رہیں گی اور اللہ کسی نہ کسی یہودی مسیح کے ذریعے ان کی اصلاح اور جلا کرتا رہے گا۔ میں یہودی بھی ہوں اور مسیح موعود بھی۔ اللہ نے جب دیکھا کہ اسلام اور عیسائیت نے اللہ کے پسندیدہ اور ابدی مذہب یہودیت پر مظالم توڑنا شروع کر دیے ہیں اور یہودی بھی اپنے مذہب سے بیگانگی اور دوری اختیار کر چکے ہیں، تو اللہ نے تمہیں میں سے ایک مسیح موعود پیدا کر دیا۔ اب میں تم میں یہودیت کی محبت پیدا کروں گا اور یہودیت کا بھولا ہوا سبق یاد دلاؤں گا اور تمہارے لیے اور تمہارے دین یہودیت کے لیے عیسائیوں اور مسلمانوں سے جنگ کروں گا۔ چند یہودیوں نے آگے بڑھ کر بے اختیار سباتائی کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور اس کے روبرو اپنے سر جھکا دیے۔ بے شک تو مسیح موعود ہے، ہمارا پیغمبر جو ہم میں پیدا ہوا اور ہمارے لیے پیدا کیا گیا۔ اس کے بعد سارا ہجوم سباتائی کی طرف دوڑ پڑا اور اس کے ہاتھوں کو بوسے دینے لگا۔ یہ سب اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے اور اس کے مسیح موعود ہونے پر ایمان لا رہے تھے۔ ان میں ایک ایسا یہودی بھی تھا جو سباتائی سے متفق نہیں تھا، وہ بظاہر بیعت کر کے واپس آ گیا، مگر اس نے سوما سے باہر نکل کر یہودی میں سباتائی کے خلاف تقریریں شروع کر دی۔ اپنے دینی بھائیوں کو بتا رہا تھا کہ جو شخص مسیح اور محمد عربی کی نبوت پر ایمان لا چکا ہو وہ ہمارا پیغمبر کس طرح ہو سکتا ہے؟ سباتائی کا چرچا عام ہوا تو ترک عامل نے اسے اپنے پاس بلوایا، پوچھا، ہم یہ تیرے بارے میں کیا سن رہے ہیں؟ سباتائی نے پوچھا، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا، آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ ترک عامل نے کہا، کیا یہ درست نہیں کہ تو نے یہاں سوما میں مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے اور بہت سے یہودی تجھ پر ایمان بھی لا چکے ہیں؟ سباتائی نے اس خبر کو غلط قرار دیا، یہ افواہ میرے دشمن اڑا رہے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ ترک عامل نے منحرف اور منکر یہودی کو سباتائی کے سامنے کھڑا کیا اور کہا، یہ میرے لگائے ہوئے الزام کا عینی شاہد ہے، اس کے علاوہ اور بھی کئی لوگ ہیں جو تیری مخالفت کر رہے ہیں۔ سباتائی نے اس یہودی کو غور سے دیکھا اور اسے اچھی طرح پہچان لیا۔ سباتائی کو یاد آیا جب یہ یہودی اس کے ہاتھوں کو بوسہ دے رہا تھا اور بیعت کر رہا تھا، اس میں جوش و خروش کا فقدان تھا۔ سباتائی نے ترک عامل کو سمجھایا، ہاں میں شخص کو پہچانتا ہوں، دوسرے بہت سے یہودیوں کی طرح میرے ہاتھوں کو بوسہ دے رہا تھا اور بیعت کر رہا تھا، لیکن اس میں دوسرے یہودیوں جیسا جوش و خروش نہیں پایا جاتا تھا۔ حالانکہ میں نے پیغمبری یا مسیح موعود ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا، بلکہ ہجوم یہ کہہ رہا تھا کہ میں مسیح موعود اور پیغمبر ہوں، لیکن ہجوم سے میں متفق نہیں تھا۔ یہودی غریب خوف سے کانپ رہا تھا۔ ترک عامل نے سے پوچھا، تو نے سباتائی کی باتیں سنی، اب تو کیا کہتا ہے؟ یہودی نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، جناب والا، میں سباتائی کو جھٹلا نہیں سکتا، لیکن میں نے جو کچھ آپ کو بتایا وہ بالکل سچ ہے۔ اب اس سچ کی سزا مجھے یہ ملے گی
कि मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा। सबताई ने हैरत से पूछा, तुझे कौन कत्ल करेगा? मच्छर जैसी हैसियत रखने वाले नादान इंसान, मैं तुझे क्यों कत्ल कराऊंगा? ये ख्याल अपने दिल से निकाल दे। अब्दुल कामिल ने यहूदी को हुक्म दिया, अब तू मेरे साथ मेरे महल में रहेगा और तू उस वक्त तक मेरे साथ रहेगा जब तक सबताई इस शहर में मौजूद है। और सबताई से कहा, और तू भी मेरी ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर ले कि अब इस यहूदी को किसी किस्म का गुजर नहीं पहुंचना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुझे पकड़वा लूंगा और तुझ पर मुकदमा चलाऊंगा। सबताई के चेहरे पर गुस्से और नागवारी के तासुरात जाहिर हो गए। जनाब आमिन, मैं एक मुअज़्ज़िज़ इंसान हूँ और ये यहूदी के हकीर कीड़े मकोड़े जैसा इंसान, मैं इसे क्या नुकसान पहुँचाऊँगा? मगर मुझे अफसोस है कि इसने दीन यहूद से गद्दारी की है। इससे यहूद का रब समझेगा। अब्दुल कामिल सबताई की बातों से मुतमिन नहीं हुआ। वो सबताई पर मुकदमा भी नहीं चला सकता था। सबताई रुखसत कर दिया गया। सबताई ने अपने मानने वालों को इस वाक़े से मुतला किया। ने समझाया कि इस गुमराह और लालची यहूदी ने मेरे खिलाफ जो कुछ कहा, इसको सज़ा मिलेगी। चंद इरादतमंदों ने पूछा, हमें इसके साथ क्या सलूक करना चाहिए? सबताई ने जवाब दिया, इसे रब्बे इसराफील खुद सज़ा देगा, क्योंकि वो हमारा मुजरिम नहीं है, रब्बे इसराफील का मुजरिम है। यहूदी खामोशी से वापस चले गए। अब सबताई इस फिक्र में पड़ गया था कि तुर्क आमिल और मुसलमान इसकी मुखालफत पर आमादा हो गए थे। सबताई ने इंतहाई गौर व फिक्र के बाद बैतुल मुक़द्दस जाने का मंसूबा बनाया, क्योंकि वो जो अज़ीमुश्शान कारनामा इंजाम देने वाला था, इसके लिए सरज़मीन बैतुल मुक़द्दस बहुत ज़रूरी और मुनासिब थी। वो अपने मसीह मौद होने का दावा बैतुल मुक़द्दस की पाक ज़मीन व फ़िज़ा में करना चाहता था। यरूशलेम की यहूदी आबादी अगर इस पर ईमान ले आई तो पूरी यहूदी दुनिया का मसीह मौद तस्लीम कर लिया जाएगा। एक दिन सुबह इसने ऐलान कराया, ए यहूदियों, मसीह मौद की बेहद ज़रूरी और अहम हदाया सुनने के लिए सोमा में पहुँच जाओ। वहाँ तुम्हारा पैगम्बर तुमसे ज़रूरी बातें करेगा। यहूदियों का जम्मे गफीर सोमा की तरफ चल पड़ा। उनमें बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरतें, सेहतमंद और बीमार, अमीर और नादार सभी लोग शामिल थे। सोमा में इतनी गुंजाइश नहीं थी कि उन सबको अपने दामन में समेट लेता। वो खचाखच भर गया और बाहर मैदान में दूर दूर तक सर ही सर नजर आ रहे थे। कुछ देर बाद एक तरफ से सबताई नमूदार हुआ। वो बावकार चाल इख्तियार किए हुए था। इसकी रफ्तार ना तो सुस्त थी, न बहुत तेज। लोगों ने इसे अपने हिसार में ले रखा था। वो सोमा की तरफ जा रहा था। लोग इसकी दीदार के लिए टूटे पड़ रहे थे। बूढ़े जो हुजूम की कशाकश की ताब न ला सकते, वो रास्ते से दूर ऊंची जगह पर चढ़कर सबताई की ज़ियारत कर रहे थे। सबताई सोमा में दाखिल हुआ और सबसे आखिर में एक बुलंद चबूतरे पर खड़ा हो गया। इसके अकीदतमंदों ने इसको पैगंबर का दर्जा दे दिया था। कुछ देर बाद सबताई ने ऐलान किया, मैं तुम लोगों से जो बात करना चाहता हूँ वो इस काबिल थी कि सब लोग अपने कानों से मेरी आवाज़ सुनते, लेकिन मैं तुमसे बहुत दूर खड़ा हूँ और मेरी आवाज़ तुम सबके कानों तक नहीं पहुँच सकती। इसलिए ये तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम में से जो भी मेरी आवाज़ में खिताब सुने उसे दूसरों तक पहुँचा दे और इन आवाज़ों को मेरी आवाज़ समझा जाए। अब सबताई ने अपनी तकरीर शुरू की। लोगों, जैसा कि तुम सब जानते हो, मैं मसीह मौद हूँ और मुझे खुदा ने इसलिए भेजा है कि तुम्हें मुसलमानों और ईसाइयों के जुल्म और ज़्यादती से निजात दिलाई जाए। और मैंने अपना काम अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह की इजाज़त से शुरू किया था, और अब अपने मंसूबे का जो मैं रुख मोड़ रहा हूँ वो भी मशीयत इज़्ज़ी और अल्लाह की रज़ामंदी और इजाज़त से। कल रात मुझे जो हुक्म दिया गया है, इसके पेश नज़र मैं तुर्क इलाकों को छोड़कर बैतुल मुक़द्दस चला जाऊँ। अल्लाह ने मुझसे कहा है कि मैं यरूशलेम और बैतुल मुक़द्दस का सफ़र करूँ और अपनी इन तमाम जगहों का मुआयना करूँ जहाँ मैं माजी में पैदा हुआ, परवरिश पाई, घूमा फिरा और जिन रास्तों पर अपने हवारियों के लिए फिरता रहा, जहाँ मैंने ऐलान नबूवत से पहले लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता रहा, मैं अब नफ्स नफीस वहाँ खुद जाऊँ और अपने काम का आगाज़ वहीं से करूँ, क्योंकि नबूवत का आगाज़ और ऐलान अपने हकीकी घर से अल्लाह के लिए हमेशा होता रहा है। मैं चंद दिनों में वहाँ पहुँच जाऊँगा। तुम में वो लोग जो वहाँ पहुँचने की इस्तात रखते हैं वो भी बैतुल मुक़द्दस पहुँच जाए, और जो मेरी बातें न सुन सकते हों इनको मेरा ये पैगाम पहुँचा दिया जाए। मैं इनसे अपने हवारियों का इंतखाब करूँगा। इस ऐलान ने एक तहलका मचा दिया। हर तरफ मसीह मौद की तकरीर का चर्चा था। फिर एक दिन जबकि सालोनिका का आमिल सबताई को तलाश करवा रहा था, सबताई हल्ब और अंताकिया से होता हुआ फ़िलिस्तीन रवाना हो चुका था। सालोनिका के लोगों को सबताई के चले जाने का बहुत दुख हुआ। वो से यहूदी फ़िलिस्तीन रवाना हो गए। ये यहूदी दौरान सफ़र जहाँ भी रुकते लोगों से ही पूछते कि इधर से मसीह मौद का गुज़र हुआ था, तुमने मसीह मौद को देखा था, तुमसे क्या बातें हुई, यहाँ से कौन कौन फ़िलिस्तीन रवाना हुआ और कौन कौन इन पर ईमान लाया। ये लोग इसी तरह के सवालात करते हुए फ़िलिस्तीन पहुँच गए। वहाँ का मंजर ही कुछ और था। यहाँ भी हर तरफ सबताई का चर्चा था।
لوگ سباتائی کے دیوانے ہو رہے تھے، لیکن سباتائی لوگوں کی پرواہ کے بغیر کام میں مشغول تھا۔ وہ سب سے پہلے اس جگہ پہنچا جہاں چوروں قاتلوں کو سلیب پر چڑھایا جاتا تھا۔ حضرت مسیح کو بھی اسی جگہ لایا گیا تھا اور دونوں ڈاکوں کے درمیان انہیں بھی کھڑا کر دیا گیا تھا۔ سباتائی نے یہاں ایک ایک جگہ کو نہایت انہماک اور توجہ سے دیکھا اور کہتا رہا، یہاں کی ہر شے سے میری بو محسوس ہو رہی ہے۔ اس کے بعد وہ ناصرہ کے بیت الحم گیا، یہ حضرت مسیح کی ولادت ہوئی تھی۔ سباتائی اپنے عقیدت مندوں کے ساتھ یہاں بھی گھومتا پھرتا رہا۔ اس نے اپنے عقیدت مندوں سے کہا، یہی وہ جگہ ہے، میں اپنی مریم ماں کی شکم میں اور ان کے گھر والوں نے انہیں گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ اپنے منگیتر یوسف نجار کے ساتھ یہاں آئی تھی۔ یوسف نجار میری ماں کا کفیل تھا، پھر میں یہیں بیت الحم میں پیدا ہوا تھا۔ مجھے اس عہد کی ایک ایک بات یاد ہے۔ یہ خبریں واقع مقامی یہودیوں کو پہنچ رہی تھی۔ وہ سباتائی کی حرکتوں سے خوش نہیں تھے، خاص کر احبار اور ربیوں نے سباتائی کے مسیح موعود ہونے کے دعوے کو سختی سے رد کر دیا۔ عام مقامی یہودی سباتائی کی طرف کھینچے چلے جا رہے تھے۔ سباتائی شہر کے چوراہوں پر عام یہودیوں کو جمع کرتا اور خود اونچی جگہ پر کھڑا ہو جاتا اور پھر اعلان کرتا، میں مسیح موعود ہوں، مجھے رب ذوالجلال نے تمہاری آزادی اور نجات کے لیے دوبارہ تم میں بھیجا ہے۔ تم پر مسلمان اور عیسائی جو ظلم کر رہے ہیں، میں تمہیں ان سے نجات دلاؤں گا۔ معزز سامعین و ناظرین، جھوٹے نبی کی یہ داستان جاری ہے۔